حضرت زینب اس سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن زیاد نے کہا دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ زینب بولیں اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ نے قتل ہونا قرار دیا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کے جانب چلے گئے۔ ابن زیاد بولا اللہ نے تمہارے نافرمان بھائی حسین اور اس کے خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو شفا بخشا ہے۔ زینب نے فرمایا خدا کی قسم تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا۔ اگر یہ کام تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا۔ اس توہین پر ابن زیاد نے غصے میں کہا یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ ان اسیروں کو کچھ دنوں تک کوفہ میں ٹھہرایا گیا اور پھر اموی سلطنت کی دارالحکومت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں یزید بن معاویہ فتح کا جشن منا رہا تھا اور بے صبری سے ان اسیروں کے انتظار میں تھا۔ کوفہ سے دمشق ایک لمبا سفر تھا جس میں اسیران آل محمد کے گردنوں میں بکریوں کی طرح رسیاں باندھ کر چلایا گیا اور جانوروں کی طرح ہانک کر تپتے ہوئے صحرا میں انہیں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر اس دوران تھوڑی سی بھی سستی ہوتی تو انہیں مارا جاتا۔ لمبی لمبی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب رات ہوتی تو قافلہ کو کھلے صحرا میں ٹھہرایا جاتا اور صبح ہوتے ہی پھر اسیروں کا یہ قافلہ دمشق کے راستے چل پڑتا۔ کوفہ سے شام تک کے اس سفر میں اسیروں پر کیا کیا مصائب و آلام ڈھائے گئے اور اس کاروان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان مصائب کو تحریر کی جائیں تو صفوں کے صفحے بھر جائیں گے، لیکن ظلم و بربریت کی یہ داستان ختم نہ ہوگی۔ اس طویل سفر میں تقریباً 40 مقامات پر پڑاؤ ڈالا گیا اور یہ قافلہ 50 یا 55 دنوں کے بعد دمشق پہنچا۔ اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہونے لگے تو اس موقع پر یزید کے حکم سے پورے شہر کو سجایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے کا سر اور اس کے خواتین و بچوں کو شام لایا جا رہا ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ اسیروں کو بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام حسین کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید